بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا شمار بھی ان مشہور انبیاء کرام علیہ السلام میں ہوتا ہے جنہوں نے تکالیف پہنچنے پر بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خوب مال و دولت، شان و شوکت اور اولاد سے نواز کر آزمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر خیر قرآن مجید کی 4 صورتوں میں کیا ہے۔ فرمان الہی ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ان ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، حضرت موسیٰ اور ہارون پیغمبر کو بھی ہدایت دی تھی۔ سورہ انعام آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شادی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام کی شادی محترمہ رحمت بنت الحراسیم سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ان سے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی نیک، باکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور بڑے ہی صابر و شاکر تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ علیہ السلام کو بھی ہم نے زبور عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو رب العزت نے خوب مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ ان نعمتوں کے ملنے پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصائب میں مبتلا کر کے آزمایا۔ آپ علیہ السلام کی ساری دولت جاتی رہی، اولاد بھی فوت ہو گئی، گھر بار بھی ویران ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے رہے اور کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، یہاں تک کہ دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ علیہ السلام سے دور رہنے لگے، صرف آپ کی زوجہ محترمہ رحمت اللہ علیہ ساتھ رہیں اور آپ علیہ السلام کی ضروریات پوری فرماتیں۔ آپ علیہ السلام کی وفادار بیوی اجرت پر لوگوں کے کام کر کے آپ علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتی تھی۔ اسی آزمائش میں 18 سال گزر گئے۔ تفسیر میں آیا ہے کہ احادیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام پر، پھر لوگوں میں سے سب سے زیادہ نیک لوگوں پر، اس کے بعد جو ان سے کم درجہ کے ہوں ان پر آتی ہے۔ انسان پر اس کے دین ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس پر آزمائش بھی سخت آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام پر آنے والے مصائب۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اپنی صحت اور مصائب کے دور ہونے کے لیے دعا مانگی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ جہاں آپ تشریف فرما ہیں وہیں اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں، اس سے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا جس سے آپ غسل کریں۔ غسل کرنے سے آپ کی بیرونی بیماریاں سب دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح چشمہ کے پانی کو پئیں
تو اندرونی بیماریوں سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو صحت کاملہ عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 21 سے لے کر 84 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ ہم نے ان کی دعا مان لی اور ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ 38 نمبر آیت سے لے کر 42 نمبر آیت تک کہ ہم نے انہیں کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب صحت ملی اس کے بعد ایک مرتبہ آپ غسل فرما رہے تھے کہ اتنے میں سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ پر آ کر گرا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا، اپنی ہتھیلیوں میں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ رب العزت نے آواز دی کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس دولت سے بے نیاز نہیں کیا؟ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کہ اے میرے رب، بے شک، لیکن میں تیری برکت سے ضرور فیض یاب ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری کی حالت میں اللہ رب العزت کی عبادت میں نہیں کمی کی۔ آپ مصائب اور بیماری پر بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے صبر کرنے کی خوب تعریف فرمائی اور آپ علیہ السلام کے تمام مصائب دور فرما دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خاندان اور مال و دولت سے بھی نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ دولت سے بے نیاز نہیں کیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں اے میرے رب، لیکن میں آپ کی رحمت سے دور ہونا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہم نے انہیں یعنی ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا اور بہت ہی نیک بندے اور اپنے رب کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے، اور انہیں نہ صرف ان کے اہل و عیال دیے بلکہ ان کے ساتھ اپنی خاص مہربانی سے ایسے ہی اور بھی عطا فرمائے تاکہ یہ واقعہ ہماری عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے اپنی خاص رحمت سے انہیں ان کے اہل و عیال عطا فرمائے اور ان کی مانند اور بھی عطا فرمائے۔ عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت اللہ علیہ آپ علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں اور آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ علیہ السلام کی وہ بیوی آپ کی صحت کی شدید خواہش مند تھی اور ہر وقت بیماری سے شفا کی تلاش میں رہتی تھی۔ شیطان نے ان کی بیماری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو ایک شرکیہ عمل بتا دیا۔ انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو وہ عمل بتایا، جس پر آپ علیہ السلام غصہ ہوئے اور کہا کہ وہ شیطان تھا اور تم شیطان کی باتوں میں کیوں آ گئی، اور ساتھ ہی قسم اٹھا لی کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جب تندرست ہوئے تو قسم پوری کرنا چاہی۔ آپ کی شریعت میں قسم کا کفارہ نہیں تھا بلکہ قسم توڑنے کی سزا 100 کوڑے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی قسم پوری کرنے کا ایک ایسا راستہ بتایا جس میں آپ کی قسم بھی پوری ہو گئی اور آپ کی بیوی بھی سخت سزا سے بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے حومل اور ان کے بعد بشر کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔
معزز سامعین کرام، ایک روایت میں آیا ہے کہ جب آپ کو صحت و تندرستی سے نوازا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی بہت محنت مشقت کرتی تھی اور محنت مشقت کرنے کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تو انہیں اپنی جھونپڑی میں دکھائی نہ دیے، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام سے مشابہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہے جس نے بہت عمدہ کپڑے زیب تن کر رکھے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی پکار کے کہنے لگی، ہائے افسوس، صد افسوس کہ اس ضعیف بیمار کو میں اکیلا کیوں چھوڑ کر چلی گئی۔ اگر میں جانتی تو ہرگز یہاں سے نہ جاتی کہ آپ کو کہیں شیر یا بھیڑیا نہ کھا گیا ہو۔ ہائے، میں اب کیا کروں اور کہاں جاؤں اور کہاں اپنے شریک حیات کو تلاش کروں۔ اسی طرح وہ وہاں روتی چلاتی رہی، مگر آپ کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ اسی طرح فریاد کرتی کرتی جب وہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب پہنچی تو انہوں نے پوچھا، اے بی بی، کیوں روتی ہو؟ فریاد کیوں کرتی ہو؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی، یہاں میں ایک بیمار کو چھوڑ کر گئی تھی، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، دیکھتی ہوں کہ آج وہ یہاں نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے رحمت، میں ہی تیرا شوہر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تندرستی لٹا دی ہے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی راضی خوشی اپنے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ آپ کو عطا فرما دیا کہ جو آزمائش میں آپ سے لے لیا گیا تھا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم نے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جب تندرستی عطا فرمائی تو آپ کے تمام کھیت کھلیان، مویشی، لونڈی، غلام سب کچھ دوبارہ عطا فرما دیے۔ آپ کے ہاں پھر اولاد بھی ہوئی، آپ نے چند نکاح بھی فرمائے۔ وہ لوگ جو علالت کے زمانہ میں آپ کی طرف سے منہ پھیر کر گزر جاتے تھے، اب وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے، مگر آپ نے انہیں کبھی جتلایا نہیں کہ آپ تو بیماری کی حالت میں وہ لوگ ہو جو میرے قریب بھی نہیں آتے تھے، تو کم سے کم میری بیوی کی اعانت تو کر ہی سکتے تھے، اس کو تو کوئی خطرناک بیماری لاحق نہ تھی۔ آپ نے یہ سب کچھ کسی سے نہ فرمایا اور نہ کسی سے گلا شکوہ کیا، بلکہ جس طرح پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں کی خاطرداری کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ کرتے رہے۔ معزز سامعین کرام، جو بیماری آتی ہے، جو آزمائش آتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور بیماروں کی بیمار پرسی کریں، کہ جو انسان بیمار ہوتا ہے، ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، جب تک بیماری کی حالت میں جو شخص ہوتا ہے اس کے پاس رہتا ہے، اس کی بیماری کی خدمت کرتا ہے، اس کی بیماری کے بارے میں اس سے حوصلہ کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس انسان کو اتنا اجر عطا کرتا ہے کہ جب تک وہاں بیٹھا رہتا ہے وہ اپنی رحمت کے دریا میں اس انسان کو غوطہ زن کرتا رہتا ہے۔ یعنی وہ انسان جو بیمار پرسی کرنے گیا وہ اللہ کی رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے، اور جو بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خاص مہربانی عنایت فرماتا رہتا ہے، اس کی رحمتیں اس پر نچھاور ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بیمار کو اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کے ذریعے رزق عطا کرتا ہے، یعنی اس کا پیٹ جو ہے فرشتے آ کے بھر دیتے ہیں، اس کو کھانا وغیرہ کھلا دیتے ہیں، اور بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کے سب گناہ جو ہے وہ جھاڑ دیتا ہے، گناہوں سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم سب کو بیماری کی حالت والے شخص پر ہمیشہ یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی خدمت تواضع کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑی بڑی آزمائشوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔